اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، میں حضرات کے سامنے 10th کلاس کی اسلامیات کے حوالے سے حاضر ہوں۔ تو جو ہے یہاں پر اب موضوعاتی مطالعہ کے اعتبار سے سب سے پہلے طہارت کو بیان کرتے ہیں۔ تو طہارت کا جو ہے طہارت کا لغوی معنی، طہارت کا معنی ہے صفائی۔ اب طہارت کا مفہوم، طہارت کا لغوی معنی جو ہے پاک ہونے کے ہے۔ طہارت کا لغوی معنی پاک ہونے کے ہے، یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ اگر ہم نے شریعت کے اصولوں کے خلاف اپنے آپ کو پاک کیا تو پاکی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، ہم پاک نہیں ہوں گے۔ آگے جو ہے قرآن کی روشنی میں طہارت کی فضیلت، طہارت کی فضیلت جو ہے قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر طہارت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کو لے لیں جس کے اندر اللہ نے طہارت کی فضیلت کی حد کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پہلے نمبر پر وہ انسان جو توبہ کرتا ہے، اپنے غلطیوں سے معافی مانگتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی فضیلت، قرآن کے اندر طہارت کی فضیلت کی بات آ گئی۔ اب حدیث کی روح سے، یعنی حدیث کی روشنی کے اندر طہارت کی کیا فضیلت ہے؟ حضور والسلام خود بھی طہارت کو پسند کرتے اور اپنے رفقا، صحابہ، اہل بیت ساروں کو طہارت کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ والسلام نے ایک مرتبہ حدیث ارشاد فرمائی طہارت کے عنوان پر، یعنی طہارت آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ایمان کے حصے بیان کیے، اسی طرح آپ نے طہارت کو بھی ایمان کا ایک حصہ بیان فرمایا ہے۔ اب اگر ہم طہارت اختیار نہیں کریں گے، طہارت اچھی طریقے سے پاکی اختیار نہیں کریں گے تو ہم نے اسلام کا، ایمان کا ایک حصہ چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ السلام نے طہارت کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک اور فضیلت طہارت کی، ایک مطلب آپ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر جا کر بیٹھ جائیں۔ اب حضور السلام اس مجلس میں آئے، آپ نے دیکھا لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ السلام وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ جب ذکر سے فارغ ہوئے تو آپ السلام نے ان سے فضیلت کو پوچھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمہارے اندر آ کر بیٹھنے کا، بتاؤ تمہارے اندر کیا نیکی ہے، کیا اچھی بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو ہے طہارت کے اعتبار سے سب سے پہلے وضو کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وضو اچھی طریقے ہوا، اچھی طریقے سے ہم نے وضو کیا تو پھر تو ہماری نماز ہوگی۔ اگر ہم نے وضو کے اندر کوتاہی کر دی پھر تو ہماری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب وضو کا طریقہ پہلے جان لیجیے۔ تو سب سے پہلے وضو کے اندر جو ہے ہم نے وضو کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد اپنے منہ کے اندر پانی کو ڈالنا ہے سیدھے ہاتھ سے۔ اب منہ کے اندر پانی کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے ایک ہی پانی کو لے کر 3 مرتبہ منہ میں ڈال دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پانی لینا ہے، منہ کے اندر ڈالنا ہے، پھر اسے باہر نکال کر دوسری مرتبہ تازہ پانی لینا ہے، یعنی 3 مرتبہ تازہ پانی لے کر اس سے پوری کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ناک کے اندر پانی کو ڈالنا ہے۔ اب ناک کے اندر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، الٹے ہاتھ سے پانی کو، ناک کو صاف کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے اپنے چہرے کو دھونا۔ اب چہرہ جو ہے یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ چہرے کی حد کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ تھوڑی کا حصہ چہرے میں داخل ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ اس کا اگر کوئی ایک حصہ بھی تھوڑا سا بال کے برابر بھی اگر خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم نے اپنے بازو کو دھونا ہے۔ اب بازو جو ہے کونیاں جو ہے ہماری یہ بازو کے دھونے میں شامل ہے۔ ہم نے بازو کو اچھی طرح دھونا ہے، کونی کی جو پچھلی سائڈ ہے اس کو بھی اچھی طرح دھونا ہے تاکہ یہ جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے۔
اس کے بعد جو ہے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا جو مسح فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا۔ چوتھائی سر کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ اپنے سر کے کسی حصے میں ہاتھ رکھ دو تو یہ سر کا مسح ہو جائے گا۔ اب ایک ہے سر کا مسنون مسح، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنت جو مسح ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح ہاتھوں کی شکل بنائیں گے اور اپنی یہ جو 3 انگلی ہیں ان کو سر کے حصے میں لگائیں گے، وہ اس طرح یہ یوں لگے گا۔ اب یہ 3 انگلی جو ہے میری سر کے اوپر والے حصے میں لگی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہتھیلی ہے ہماری، اس کو ہم نے یوں پیچھے لے کے آنا ہے یوں۔ اب یہ سر کا حصہ ہمارا ہاتھوں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اب 2 انگلیاں بچ گئی، ایک انگلی اور ایک انگوٹھا۔ انگلی کو کان کے اندر ڈالنا ہے اور انگوٹھی کو کان کے باہر۔ اب ہاتھ کی ظاہری سائڈ ہماری پوری استعمال ہوگی۔ ہاتھ کی بچ گئی پچھلی سائڈ، تو ہاتھ کی پچھلی سائڈ سے اپنی گردن کا مسح کر دینا ہے، تو یہ ہمارا مسح جو ہے سنت وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے پاؤں کو دھونا ہے۔ اب پاؤں کو دھونا یہ بھی فرض ہے، اور پاؤں کو دھونا جو ہے ٹخنوں سمیت ہے۔ ہمارے جو ٹخنے ہیں یہ بھی پاؤں کے دھونے میں شامل ہیں، اور پاؤں کو دھونا ہم نے اچھی طرح ہے، جو انگلیوں کی درمیان کی جگہ ہے یہاں پر ہم نے الٹے ہاتھ سے انگلیاں مارنی ہے تاکہ کوئی جگہ یہاں پر خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، نماز جو ہم پڑھیں گے وہ بھی ہماری نہیں ہوگی۔ آگے اب ہے غسل کا طریقہ، یہ تھا وضو کا طریقہ، اب ہے غسل۔ غسل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ غسل جو ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے غسل واجب، ایک ہے غسل مسنون یعنی سنت۔ سنت غسل جو ہے وہ ہے جمعہ کا، وہ ہے عیدین کا، وہ ہے احرام سے پہلے، یعنی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے ہم غسل کر لیں، یہ ہے سنت طریقہ۔ اور ایک ہوتا ہے غسل واجب، وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم حالت جنابت میں ہو جائیں، یعنی ہمیں احتلام ہو جائے۔ اب احتلام یہ رات کو ہوتا ہے یا دن کو ہو۔ اگر احتلام کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے، خواب کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے تو جب اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو اس کو کپڑوں پر تری محسوس ہوتی ہے۔ اب جب اسے کپڑوں پر تری محسوس ہو، اگرچہ اس کو اپنا خواب یاد ہو یا نہ ہو، کپڑوں پر اس نے ظاہری تری دیکھ لی ہے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے خواب دیکھا لیکن اس کے کپڑوں پر تری نہیں تھی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب انسان کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے اس کی 3 کیفیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پانی جس کا نام ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے ودی، ایک ہوتا ہے مزی۔ منی جو ہے یہ جو ہے ایک گاڑی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے۔ مزی اور ودی اگر یہ انسان کے جسم سے نکلے، یہ جو ہوتی ہے پیشاب سے پہلے، پیشاب کے بعد جو ہے ودی نکلتی ہے، پیشاب کے بعد جو ہے ودی نکلتی ہے، اس سے وضو ہوتا ہے۔ مزید ہوتے ہیں شہوت کی وجہ سے پہلے نکل جاتی ہے تو اس سے بھی جو ہے وضو ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا، غسل صرف اور صرف منی سے ہوتا ہے۔ اب یہ ذرا مردوں کے حوالے سے، آیا عورتوں میں اگر بھی احتلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، اس لیے تو بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتے ہیں وہ کبھی ماں کی شکل پہ جاتی ہے، کبھی باپ کی شکل پہ ہوتی ہے۔ یہ مرد و عورت کے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر عورت کو بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہے غسل کے وجوب کا ہوا۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اپنے جسم پر ظاہری ناپاکی کو دور کریں گے۔ غلاظت نکلنے کی وجہ سے، جسم سے پانی نکلنے کی وجہ سے ہمارے کپڑوں پر، جسم پر جو گندگی لگی ہے اس کو ہم پہلے صاف کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اچھی طرح وضو کریں گے۔ اب غسل میں ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ بعض احباب یہ ہوتے ہیں غسل میں بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے صرف اور صرف وضو کرنا ہے، پہلے ظاہری نجاست کو دور کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اب جو غسل کے فرائض ہیں وہ ہے 3۔ پہلے یہ ہے کہ اچھی طرح حلق تک، خوب حلق تک پانی پہنچانا، جس طرح غرارے کی شکل ہوتی ہے، منہ کے اندر پانی کو ڈال کے غرارہ اگر ہم کریں تو حلق تک اچھی طریقے سے پانی پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا فرض جو ہے اپنی نرم ہڈی تک، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، یہ بھی دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے اندر تیسرا فرض ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم غسل کے اندر جب پانی کو جسم پر بہائیں گے تو کس طرح بہائیں؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی جانب، پھر اپنی الٹی جانب، پھر پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔ اس طرح سے ہمارا غسل ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ غسل کر لیں گے تو ہم قرآن، نماز، ہر چیز ادا کر سکتے ہیں۔